أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری فرمایا، اور یہ سلسلہ تقریباً 1,24,000 انبیاء پر مشتمل تھا۔ سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر نبوت کا سلسلہ مکمل کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کسی نہ کسی خاص وصف میں کمال عطا فرمایا تھا، اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کے کمالات کا مجموعہ بنا کر مبعوث فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام کو جو کمالات، اعزازات اور اعجازات عطا کیے گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے وہ تمام کمالات اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بدرجہ اتم جمع فرما دیے تھے۔ میں اگر اس وقت اسی موضوع کو لے لوں کہ سابقہ انبیاء کرام کے اعزازات اور اعجازات کا تذکرہ کروں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں ان کی نشاندہی کروں، تو یہ نشست اس کے لیے ناکافی ہو جائے گی۔ تاہم میں بطور نمونہ کے چند ایک کمالات کا تذکرہ کرتا ہوں اور پھر اپنے موضوع کو آگے لے چلتا ہوں۔ حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام جب زمین پہ اتر آئے تو مکہ مکرمہ کی سرزمین پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اللہ کا گھر بنانا چاہا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے ایک پتھر عطا فرمایا کہ یہ میرے گھر میں نصب کر دو۔ اس پتھر میں 2 خوبیاں تھیں، ایک تو یہ کہ وہ بہت زیادہ سفید اور چمکدار تھا، اور دوسرا یہ کہ جب کوئی بندہ اس پتھر کو ہاتھ لگاتا تھا تو پتھر اس بندے کے گناہوں کو اپنے اندر جذب کر دیتا تھا، اس بندے کو گناہوں سے پاک صاف کر دیتا تھا۔ لوگوں کے گناہوں کو اپنے اندر جذب کر کر کے وہ پتھر مکمل سیاہ ہو چکا ہے، جس کو ہم حجر اسود کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ پتھر آج بھی بیت اللہ میں نصب ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کا گھر بنانا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حجر الجنہ عطا فرمایا، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی سرزمین پر اللہ کی عبادت کے لیے اللہ کا گھر بنانا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے حجر الجنہ عطا نہیں فرمایا، بلکہ پورا کہ پورا ریاض الجنہ عطا فرمایا۔ ما بین منبری و حجرتی روضۃ من ریاض الجنہ
میرے منبر سے لے کر میرے حجرے تک جتنی جگہ ہے وہ ساری کی ساری ریاض الجنہ ہے۔ دوسری مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر فرما رہے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر پکڑاتے تھے اور ابراہیم علیہ السلام دیواروں پر پتھر رکھ رکھ کے دیواریں اونچی کر رہے تھے۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ دیوار اونچی ہو گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہاتھ نہیں پہنچ رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک پتھر عطا فرمایا کہ آپ اس پتھر پہ کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر کریں۔ اس پتھر میں دو خوبیاں تھیں۔ ایک تو یہ کہ جب ابراہیم علیہ السلام پتھر پہ کھڑے ہو جاتے تھے، پھر دیوار بنانے کے لیے آگے چلنا ہوتا تھا تو پتھر سے اترنا نہیں پڑتا تھا، پتھر نیچے سے خود بخود چلنا شروع کر دیتا تھا۔ اور دوسری خوبی یہ تھی کہ جو دیواریں اونچی ہوتی جا رہی تھی، پتھر بھی نیچے سے اونچا ہوتا جا رہا تھا۔ اسی پتھر میں آج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدمین مبارک کے نشانات ثبت ہیں، اور وہ پتھر مسجد حرام میں نصب ہے، جس کو ہم مقام ابراہیم کے نام سے جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو مقام ابراہیم عطا فرمایا، اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دینا چاہا تو مقام محمود عطا فرما دیا۔ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، یہ بات یقینی ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود عطا کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑے معجزات اور اعزازات عطا فرمائے تھے۔ ہم کلامی کا شرف بخشا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے لیے چن لیا تھا، لیکن تمام تر اعزازات کے باوجود جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، رب ارنی انظر الیک، اللہ مجھے اپنا آپ دکھا دیجئے، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، آپ مجھے دیکھ نہیں سکتے، آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میرا دیدار کر سکیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا مانگ رہے تھے، لیکن اللہ نے اپنا دیدار نہیں کرایا۔ جبکہ دوسری جانب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى ربہ مرتين، مرة ببصره ومرة بفؤاده۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کا دو مرتبہ دیدار فرمایا تھا، ایک مرتبہ ان آنکھوں سے دیدار فرمایا، دوسری مرتبہ اپنے دل سے دیدار فرمایا تھا۔ معراج کی رات جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کر کے واپس تشریف لا رہے تھے تو آسمانوں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کو کیا تحفہ ملا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی امت کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ ملا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، آپ پھر تشریف لے جائیں، اللہ تعالیٰ سے تھوڑی سی نمازیں کم کروا لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ سے عرض کیا اللہ میری امت کے لیے کچھ کمی کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی امت سے کہہ دے کہ وہ 45 پڑھیں۔ واپس آ رہے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ 45 ہو گئی۔ فرمایا کہ آپ کی امت 45 بھی نہیں پڑھ سکے گی، اور کم کروا لیں۔ حضور پھر تشریف لے گئے، اللہ نے 40 کر دی۔ واپس آئے، فرمایا کہ اللہ نے 40 کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کی امت 40 بھی نہیں پڑھ سکے گی، اور کم کروا لیں۔ حضور پھر تشریف لے گئے، 35 ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، انہوں نے فرمایا کہ آپ کی امت 35 نہیں پڑھ سکے گی، اور کم کروا لیں، 30 ہو گئی۔ بار بار حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے گئے، اللہ سے کمی کرواتے گئے۔
یہاں تک کہ آخری مرتبہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی امت سے کہہ دیں کہ وہ 5 پڑھا کریں، میں 50 کا اجر عطا کروں گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تمام انبیاء کرام میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جو بار بار حضور کو فرما رہے تھے کہ آپ پھر تشریف لے جائیں اور کم کروا لیں۔ کسی اور نبی نے ایسی فرمائش نہیں کی، راز کیا ہے۔ تو محدثین نے جواب دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس امت کے ساتھ ہمدردی اپنی جگہ پہ، لیکن اصل بات یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سوچ رہے تھے کہ میں تو ان آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار نہ کر سکا، لیکن کم از کم ان آنکھوں کا تو بار بار دیدار کر لوں جن آنکھوں نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرتبہ ایک آدمی نے سوال پوچھا کہ آپ تو کہتے ہیں کہ سابقہ انبیاء کرام کو جو جو معجزات عطا کیے گئے تھے وہ سارے کے سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے تھے۔ فرمایا جی ہاں، میں تو یہ کہتا ہوں۔ اس سوال کرنے والے نے سوال پوچھا، اچھا پھر آپ بتائیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوہے کو نرم کیا تھا، وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، لوہا موم کی طرح نرم تھا، ایسے موڑتے تھے تو لوہا مڑ جاتا تھا ان کی انگلیوں میں۔ تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسا کوئی معجزہ عطا کیا گیا تھا؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لوہے کا نرم ہو جانا اتنا بڑا معجزہ نہیں ہے، لوہا تو لوہار کی بھٹی میں بھی نرم ہو جاتا ہے۔ اس سے زیادہ بڑا معجزہ یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ خندق کی کھدائی میں مصروف تھے اور خندق میں بہت بڑی چٹان نمودار ہو گئی، صحابہ کرام مارتے مارتے تھک گئے، چٹان ٹوٹ نہیں رہی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خندق میں اتر گئے، ہتھوڑے سے ہلکا سا وار کر لیا، وہ سخت چٹان بہتی ہوئی ریت کی مانند ریزہ ریزہ ہو گئی۔ لوہے کے نرم ہو جانے سے چٹانوں کا نرم ہو جانا زیادہ بڑا معجزہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے معجزات عطا فرمائے تھے، ان میں سے ایک معجزہ یہ بھی تھا، کسی مادرزاد نابینا کی آنکھ پہ ہاتھ پھیر لیتے تھے تو وہ بینا بن جاتا تھا۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے کوئی ایسا معجزہ عطا فرمایا تھا؟ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں غزوہ احد کا موقع تھا، میں میدان جہاد میں تھا، کافروں کی جانب سے ایک تیر آیا، میری آنکھ کے کونے میں تیر لگا اور آنکھ باہر کو نکل آئی، لٹک کے میرے رخسار تک پہنچ گئی۔ میں بھاگا بھاگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے عرض کیا اللہ کے نبی، یہاں پہ آنے سے چند دن پہلے میری شادی ہو چکی ہے، اب میری آنکھ کا یہ حال ہو گیا ہے، اس حال میں میں اپنے گھر جاؤں گا، میری بیوی مجھ سے نفرت کرے گی، میں بڑا پریشان ہوں۔ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک انگوٹھے سے وہ آنکھ اٹھائی اور ایسے خول کے اندر فٹ کر دی۔ 80 سال کی عمر میں وہ قسم کھا کے فرمایا کرتے تھے کہ میری اس آنکھ کی بینائی اس آنکھ سے زیادہ تیز ہے۔ تو سابقہ انبیاء کرام کو جو جو کمالات عطا کیے گئے تھے وہ سارے کے سارے میرے محبوب کی ذات میں اللہ تعالیٰ نے جمع فرمائے تھے۔ اگر یہی بات ہے تو میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، آنچہ خوباں ہم دارند تو تنہا دار۔ اللہ رب العزت کا ہم پر احسان عظیم ہے کہ ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ جس دل میں
محبت رسول نہیں، اس دل میں ایمان نہیں ہے۔ یہ میرا فتویٰ نہیں، میرے استاد کا فتویٰ نہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا جاری کردہ فتویٰ ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس پروردگار کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مؤمن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک کہ میں اس کو اس کے والد، اس کی اولاد اور سارے لوگوں سے بڑھ کے محبوب نہ بن جاؤں۔ محبت رسول کی بنیاد پہ ہماری ایمان کی عمارت کھڑی ہے، اور اگر بنیاد مضبوط ہو تو عمارت مستحکم ہوتی ہے، اگر بنیاد کمزور ہے تو عمارت کو مضبوط بنایا ہی نہیں جا سکتا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ایمان کی عمارت مضبوط ہو تو محبت رسول کی مضبوط بنیادیں فراہم کرنی ہوں، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہم میں سے ہر بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں عاشق رسول ہوں۔ خاص طور پہ ربیع الاول کے مہینے میں ہم محبت رسول کے اظہار کے لیے مختلف طور طریقے اختیار کرتے ہیں، تاہم قطع نظر اس بات سے کہ ان میں سے کون سا طریقہ ٹھیک ہے، کون سا طریقہ غلط ہے، سوچنے اور سمجھنے والی بات یہ ہے کہ امتی ہونے کے ناطے ہم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیا حقوق لازم ہوتے ہیں، اور وہ کون سے کام ہیں جن کے کرنے سے ہم قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرخرو ہو سکتے ہیں۔ میرے بھائیو، جیسے میں دعویٰ کرتا ہوں کہ میں عاشق رسول ہوں، آپ بھی دعویٰ کرتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی تو اپنے محبوب سے محبت فرماتے ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ میں ناقص، میری محبت ناقص، میں جھوٹا، میری محبت جھوٹی، لیکن اللہ تو سچا ہے، اللہ کی محبت تو جھوٹی نہیں ہو سکتی، اللہ تو کامل ہے، اللہ کی محبت تو ناقص نہیں ہو سکتی۔ اگر اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب سے کامل محبت ہے تو میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ماں کو اپنے بیٹے سے محبت ہوتی ہے، وہ تو کبھی نہیں چاہتی کہ میرے بیٹے کو کبھی گرمی سردی سے واسطہ پڑے، کبھی تلخ اور ترش حالات کا سامنا کرنا پڑے۔ آخر کیا وجہ تھی؟ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب سے محبت بھی ہے، اور دوسری جانب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ کی سنگلاخ وادی میں بھیجا، جہاں نہ سبزہ تھا، نہ سبزہ زار تھا، نہ موسم خوشگوار تھا، نہ معاشرہ مہذب تھا، نہ لوگ قدردان تھے۔ کبھی آپ کو ساحر، شاعر، مجنون کہتے تھے، کبھی آپ کو پتھر مارتے تھے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں بیت اللہ کے سامنے کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، لمبا سجدہ کرتے تھے۔ عقبہ بن ابی معیط بدبخت چلا گیا، قریب ایک جگہ پہ اونٹنیاں ذبح ہو چکی تھیں، اونٹنیوں کی بچہ دانیاں، اوجھڑیاں، انتھڑیاں، آلائشیں اٹھا کر لے آیا، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کندھوں پر ڈھیر کر دی۔ آپ کے لیے سجدے سے سر اٹھانا دشوار ہو گیا۔ میرا سوال یہ ہے، اے اللہ، ایک طرف تو آپ محبت بھی فرماتے ہیں اور دوسری جانب اپنے محبوب کو ان حالات سے بھی گزارتے ہیں، ان مشقتوں سے بھی دوچار کرتے ہیں، آخر اس میں راز کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ تو میرے بھائیوں، میرے پروردگار نے دنیا والوں کو بتانا تھا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے، بہت بلند ہے، تم اس کا تصور نہیں کر سکتے، لیکن میرے دین کی قدر و قیمت کچھ اور ہے۔ میرے محبوب کو اگر ساحر، شاعر، مجنون کہا گیا اسی دین کی وجہ سے، پتھر مارے گئے اسی دین کی وجہ سے،
دندان مبارک شہید کیے گئے اسی دین کی وجہ سے، آپ کے مبارک کندھوں پر اونٹنیوں کی بچہ دانیاں اوجھڑیاں ڈال دی گئیں اسی دین کی وجہ سے۔ میرے محبوب کا قریش مکہ کے ساتھ کوئی پلاٹ کا جھگڑا تو نہیں تھا، کوئی رشتے کی لڑائی تو نہیں تھی، کوئی پیسوں کے لین دین کا مسئلہ تو نہیں تھا، اسی دین کی وجہ سے میرے محبوب کو ستایا گیا۔ اور یہ وہی دین ہے جو آج ہمارے درمیان قسم پرسی کی حالت میں موجود ہے۔ ہمارے گھروں میں دین نہیں ہے، بازاروں اور منڈیوں میں دین نہیں ہے، کچہری اور تھانے میں دین نہیں ہے، تعلیمی اداروں اور سرکاری دفاتر میں دین نہیں ہے۔ دین مکمل طور پہ ہماری زندگیوں سے نکل چکا ہے، اور اس کے باوجود ہم عاشق رسول ہیں۔ جوان دین سے بیزار، بوڑھے دین پر عمل کرنے میں کوتاہ، خواتین دین سے لاپرواہ۔ ہمارا کون سا طبقہ ہے جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں ہاں اس ایک طبقے نے تو کم از کم دین کو تھاما ہوا ہے؟ میرے بھائیوں، وہ دین جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کھا کھا کر ہم تک پہنچایا، اس دین کو چھوڑ کر بھی کوئی بندہ عاشق رسول ہو سکتا ہے؟ مجھے نہیں معلوم کہ یہ عشق رسول کی کون سی قسم ہے۔ میرا ایک دوست ہے بے تکلف، مجھے کہنے لگا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو آپ کا ایک چچا تھا جس کا نام ابو لہب تھا۔ ابو لہب کو باندی نے خوشخبری دی کہ مبارک ہو، آپ کا بھتیجا پیدا ہو چکا ہے۔ ابو لہب اتنا خوش ہو گیا، اتنا خوش ہو گیا کہ خوشی کے اس موقع پر باندی کو آزاد کر دیا۔ گویا کہ ابو لہب نے ولادت رسول کی خوشی منائی، ولادت رسول کا جشن منایا۔ میرا دوست کہتا ہے کہ وہ ابو لہب جو 360 بتوں کو پوجتا تھا، اس نے تو ولادت رسول کا جشن منایا اور تم نہیں مناتے؟ تو میں نے کہا کہ ولادت رسول کی خوشی منانا اگر شریعت کے دائرے میں ہو کوئی بھی منع نہیں کرتا، ہم منع نہیں کرتے، لیکن جس ابو لہب کی بات آپ کر رہے ہیں میں آپ کو ذرا اس کی تفصیل بتا دوں۔ ابو لہب نے اپنے بھتیجے کی ولادت کی خوشی میں ایک باندی آزاد کر لی، اور اس وقت باندی کی قیمت کم از کم 10 اونٹوں کے برابر ہوتی تھی۔ تو 10 اونٹ سے مراد آج کل کے حساب سے 30 یا 40 لاکھ روپے بنتے ہیں۔ یہ ابو لہب نے ولادت رسول کی خوشی میں اڑا دیے، خرچ کر دیے۔ ہمارا جشن تو ایسا ہوتا ہے کہ کوئی 1000 2000 کا کیک کاٹتے ہیں، یا پھر اتنا کر لیتے ہیں کہ 1000 2000 کی لائٹیں خرید لیتے ہیں۔ چائنا والوں کو اللہ ہدایت دے دے، ہماری اوپر ان کا یہ بڑا احسان ہے کہ ہم 1000 2000 روپے خرچ کر کے عاشق رسول ثابت ہو جاتے ہیں، اور پورے سال کے لیے ہمیں سند مل جاتی ہے کہ بس تم جو کچھ کرو تم عاشق رسول ہو، تمہیں حق حاصل ہے۔ ہم تو اتنا خرچہ کرتے ہیں، ابو لہب نے تو 30-40 لاکھ روپے خرچ کر لیے۔ لیکن جس ابو لہب نے ولادت رسول کی خوشی میں 30-40 لاکھ روپے خرچ کر لیے، جب رسول اللہ نے اپنا دین پیش کر لیا، ابو لہب نے اس دین کو قبول نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب نے حضور کا دین قبول نہیں کیا۔ ابو لہب تو نے خرچہ تو بڑا کیا تھا، جشن تو بڑا منایا تھا، لیکن جو کرنے کا کام تھا وہ تو نے نہیں کیا۔ تبت یدا ابی لہب وتب۔ اور اس کی بالمقابل حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، 10 مبشرہ، اصحاب بدر، اصحاب احد، اصحاب بیعت الرضوان، 1.25 لاکھ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن تو نہیں منایا، لیکن رسول اللہ کا لایا ہوا دین انہوں نے قبول کر لیا۔ اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ابو لہب جشن منایا،
دین کو رد کر دیا، تبت یدا ابی لہب و تب، صحابہ نے جشن نہیں منایا لیکن دین کو قبول کر لیا، فرمایا رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا جشن منانے والوں کے لیے نہیں بلکہ دین کو تھامنے والوں کے لیے ہے۔ تو لہٰذا میں نے ان سے عرض کیا کہ اصل کام یہ ہے کہ ہم دین کو تھامیں۔ اگر صرف اور صرف جشن منانے والوں کی نجات ہوتی تو ابو لہب کی بھی نجات ہو جاتی۔ اس دوست نے ایک اور بات کی، وہ کہتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، اس وقت مدینہ منورہ کی چھوٹی چھوٹی بچیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ خوشی کا مظاہرہ کیا، انہوں نے ترانہ پڑھا، انہوں نے شعر پڑھے اور خوشیاں منا رہی تھی۔ اگر مدینہ کی چھوٹی چھوٹی بچیاں آمد رسول کی خوشیاں منا رہی تھی تو آپ لوگ آمد رسول کی خوشیاں کیوں نہیں مناتے؟ تو میں نے کہا میری بات تو وہی ہے کہ اگر آمد رسول کی خوشی شریعت کے دائرے میں ہو کون منع کرتا ہے؟ ہم تو بالکل منع نہیں کرتے، لیکن آپ جن بچیوں کی بات کر رہے ہیں، بچیوں نے جو اشعار پڑھے تھے، آپ نے وہ اشعار ساری سنے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں میں نے ساری نہیں سنے۔ میں نے کہا کسی کتاب میں آپ نے اس کا مطالعہ کیا ہے؟ نہیں کیا۔ ہاں وہ جو طلع البدر علینا والے اشعار ہیں، میں نے کہا ہاں میں بھی انہی اشعار کی بات کر رہا ہوں۔ آپ نے سارے اشعار پڑھے ہیں؟ نہیں۔ کسی عالم سے سنے ہیں؟ نہیں۔ میں نے کہا میں آپ کو بتاؤں کہ ان بچیوں نے جو پہلا شعر پڑھا ہے وہ شعر آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے، ہمیں علماء وہی شعر پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں جھوم جھوم کے، اور کہتے ہیں دیکھیں آمد رسول کا جشن ثابت ہو گیا۔ اور اس شعر کے بعد جو اگلا شعر ہے وہ نہیں پڑھتے۔ وہ کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ کیوں نہیں سناتے؟ کیونکہ اس شعر میں ان کی اپنی ذات پر چوٹ لگتی ہے اور اپنے آپ کو بچانا بھی تو فرض ہوتا ہے، لہذا وہ شعر نہیں پڑھنا۔ حالانکہ دوسرا شعر جو ہے وہ اصل کمال کا ہے جو چھوٹی چھوٹی بچیوں نے پڑھا تھا۔ میں نے کہا پہلا شعر تو یہ ہے طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، اور اگلا شعر بچیاں پڑھتی ہیں ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع۔ یہ کمال کا شعر ہے اور یہ بچیوں نے پڑھا تھا۔ ہمارے علماء ہمیں نہیں سناتے، اس لیے نہیں سناتے کہ اس میں اپنی اوپر بات آتی ہے۔ وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں پڑھ رہی تھی اے ہمارے درمیان بھیجے گئے نبی، آپ جو دین لے کے آئے ہیں ہم نے اسی دین کی پیروی کرنی ہے۔ گویا کہ ان چھوٹی چھوٹی بچیوں کو بھی پتا تھا کہ آمد رسول کے موقع پہ فقط چند اشعار پڑھنا کافی نہیں ہے، اصل کام یہ ہے کہ رسول اللہ کے لائے ہوئے دین کو تھاما جائے، دین کو اپنایا جائے۔ وہ بچیاں ایک طرف رسول اللہ کی آمد پہ خوشی کا اظہار کر رہی تھی، دوسری جانب یہ عزم ظاہر کر رہی تھی کہ ہم نے آپ کا لایا ہوا دین تھامنا ہے، دین کی پیروی کرنی ہے۔ تو اصل کام یہ ہے کہ ہم اس دین کی پیروی کریں جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کھا کھا کر ہم تک پہنچایا۔ میرے بھائیو، دین کی اہمیت کیا ہے؟ میرا عقیدہ سنیں۔ میرا عقیدہ یہ ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم سے نکلنے والا پسینے کا ایک قطرہ، بالکل چھوٹا سا قطرہ، اتنا قیمتی ہے کہ یہ پوری کائنات اس کی قیمت نہیں بن سکتی۔ ہماری زمینیں اور باغات، دکانیں اور بازار، سونے اور چاندی کی کانیں، ڈیزل اور پیٹرول کی کنویں، ملیں اور فیکٹریاں، مالیاتی ادارے اور یہ بلین اور ٹریلین، یہ سب کچھ مل جائے، میرے محبوب کے مبارک جسم سے نکلنے والے پسینے کے ایک قطرے کی قیمت نہیں بن سکتے۔ اگر وہ پسینہ اتنا قیمتی تھا تو میرے محبوب کی مبارک آنکھوں سے نکلنے والے آنسو کتنی قیمتی ہوں گے۔
پھر میرے محبوب کے مبارک جسم سے نکلنے والا خون کتنا قیمتی ہوگا، پھر میرے محبوب کے دندان مبارک کتنے قیمتی ہوں گے۔ اب ہم یہاں سے اندازہ لگائیں وہ دین جس کی خاطر میرے محبوب نے اپنا پسینہ بہایا، اپنے آنسو بہائے، آپ کا مبارک خون بہایا گیا، آپ کے دندان مبارک شہید کیے گئے، وہ دین کتنا قیمتی ہوگا۔ اس دین کو ہم نے پس پش ڈالا ہوا ہے فقط چند دنوں کے لیے، جھنڈی لگا کے، لائٹنگ کر کے، ریلیاں اور اس طرح کے جلسے کر کے ہم پورے سال کے لیے مطمئن ہو جائیں۔ یقیناً یہ خوش فہمی ہے، بلکہ یہ غلط فہمی ہے، اس قول سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، لوگ محبت رسول کے اظہار کے لیے گلیاں سجاتے ہیں، اپنے گھر سجاتے ہیں۔ میں بھی عاشق رسول ہوں تو میں نے کہا میں بھی اپنی گلی سجاتا ہوں، چنانچہ میں نے عشاء کے بعد اپنی گلی سجانی شروع کر دی۔ سجاتے سجاتے رات کا آخری پہر ہو گیا، کام مکمل ہو گیا، میں تھکا ہوا تھا، گھر گیا، اوندھی منہ بستر پہ گر پڑا اور ایسا سویا کہ جب میری آنکھ کھلی اس وقت صبح کے 8 بج رہے تھے۔ میری آنکھ کھلی تو میں نے سوچا کہ میں دن کے اجالے میں اپنی گلی دیکھوں کہ میری گلی کتنی سجی ہوئی ہے۔ میں باہر آیا، دائیں بائیں دیکھا، اپنی گلی کو دیکھا تو میں نے کہا واہ، میں تو ایسی سجا چکا ہوں یہ گلی کہ پورے سیٹلائٹ ٹاؤن میں کسی نے ایسی نہیں سجائی ہوگی، اور میں پورے سیٹلائٹ ٹاؤن میں سب سے بڑا عاشق رسول ثابت ہو گیا، اور میں زندہ باد اپنے آپ کو میں نے وہ زندہ باد کہہ دیا کہ میں سب سے بڑا عاشق رسول۔ جب میں نے یہ کہا تو میرے ضمیر نے مجھے چیخ چیخ کے جواب دیا کہ تیرا دعویٰ تو ہے کہ تو عاشق رسول ہے، لیکن تجھے عشق رسول میں سے ایک بال کے برابر بھی حصہ نہیں ملا ہوا۔ اگر تو عاشق رسول ہوتا تو اس نماز کو کبھی نہ چھوڑتا جس نماز کو حضور نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا ہے۔ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ میرے بھائی مجھے تقریباً 35 سال ہو گئے ہیں مدرسے میں پڑھتے ہوئے، پھر بعد میں پڑھاتے ہوئے۔ الحمدللہ تقریباً 20 سال سے، شاید 22 سال سے میں بخاری شریف پڑھا رہا ہوں۔ اللہ کے فضل اور کرم سے بخاری شریف کے علاوہ دوسری کتابوں کا بھی مطالعہ کرنے کا موقع ملتا ہے۔ میں نے تو کسی کتاب میں ابھی تک نہیں پڑھا کہ لائٹیں یہ میرے محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہ حضرات علماء موجود ہیں، شاید انہوں نے اس طرح پڑھا ہو۔ میں نے تو ایسی کوئی حدیث نہیں دیکھی، میں نے ایسی کوئی حدیث نہیں دیکھی کہ جھنڈیاں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ریلیاں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہاں میں نے یہ حدیث بار بار پڑھی ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور نماز تھانے سے فون آ گیا، ایس ایچ او نے بلایا ہے کیونکہ آپ کے خلاف کسی نے درخواست کی ہے، کل آپ تھانے پہنچ جائیں۔ اگلے دن فجر کے بعد ناشتہ کیے بغیر گھر سے نکل پڑے۔ ناشتہ تو کر لو، نہیں دیر ہو جائے گی تو صاحب ناراض ہو جائیں گے۔ وہ صاحب نے بلایا ہوا ہے، صاحب گھر میں سو رہا ہے، لیکن یہ بندہ پہلے سے تھانے میں پہنچ گیا کہ دیر نہ ہو جائے، صاحب ناراض ہو جائیں گے۔ اس سے جو نے بلا لیا تو پہنچ گئے اور جلدی پہنچ گئے۔ دوسری جانب فجر کے وقت مؤذن اذان دے رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ جو سب سے بڑا ہے، اس اللہ نے تمہیں اپنے دربار میں بلایا ہے۔ مؤذن اذان دے رہا تھا۔ کون سی مسجد کا مؤذن؟ چاروں اطراف سے ایک ہی وقت میں چاروں اطراف سے مؤذن کی اذان کی آواز ہمارے کانوں میں پڑ رہی تھی۔ کروٹ بدل لی، دوبارہ غفلت کی نیند سو گئے، نہیں گئے مسجد۔ ظہر کے وقت دکان بند نہ کر سکے، کام کا کاروبار نہیں چھوڑ سکے، ظہر کے وقت حاضری نہیں دی۔ عصر کے وقت پھر بلاوا آ گیا، ہم نے حاضری نہیں دی۔ مغرب عشاء میں پھر اللہ کا پیغام پہنچایا گیا، ہم نے حاضری نہیں دی۔ اس سے جو نے بلا لیا تو جانے کے لیے اتنے بے قرار کے ناشتہ کیے بغیر گھر سے نکل پڑے، اور اللہ بلا رہا ہے، 5 مرتبہ روزانہ بلاتا ہے، ہم حاضری نہیں دیتے۔ تو ہمیں ماننا چاہیے کہ ہمارے ہاں تو اللہ تعالیٰ کی وقعت ایک ایسے چو کے برابر بھی نہیں ہے۔
یہ ہمارا حال ہے، یہ ہم نے اس دین کا حشر کر رکھا ہے، اور چند روزہ خود ساختہ طور طریقوں سے محبت کا اظہار کر کے ہم پورے سال کے لیے مطمئن ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیو بالکل میری بات نہ مانیں، بالکل نہ مانیں، لیکن میں آپ کو یہ ضرور کہتا ہوں، کسی وقت تنہائی میں بیٹھ جائیں، اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں، اپنے ضمیر سے پوچھیں کہ تو بتا میں کتنا بڑا عاشق رسول ہوں۔ آپ کا ضمیر آپ کو درست جواب دے دے گا، کیونکہ ضمیر وہ جج ہے جو ہمیشہ کے لیے صحیح فیصلہ سناتا ہے، وہ کبھی رشوت قبول نہیں کرتا۔ میں جب سیرت کا مطالعہ کرتا ہوں تو مجھے طائف کا وہ منظر سامنے آ جاتا ہے کہ جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے، کیوں گئے تھے؟ طائف والوں کا کوئی نقصان تو آپ نے نہیں کیا تھا، خیر خواہی کا جذبہ لے کے گئے تھے، لیکن طائف والوں نے آپ کے ساتھ جو سلوک کیا وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ نرم نازک بدن لہو لہان ہو چکا تھا، جوتے مبارک خون سے بھر گئے تھے، چل چل کے میرے محبوب کے پاؤں سوج چکے تھے، مجبوراً ایک بار میں پناہ لینی پڑ گئی۔ وہ اللہ جس کو اپنے رحم و کرم پہ بڑا ناز ہے، اس اللہ کو بھی جلال آ گیا اور اپنے محبوب کے پاس فرشتہ بھیجا، میرے محبوب سے کہہ دو اگر وہ چاہیں میں طائف والوں کو دو پہاڑوں کے درمیان کچل دوں گا۔ کوئی مجھ سے پوچھے، میرے تو یہی جذبات ہیں، محبوب آپ اشارہ کر دیجئے، یہ دونوں طرف کے پہاڑ آپس میں ٹکرا کے ان کو نیست و نابود کر دیں۔ وہ ہاتھ جو آپ پر پتھر مارنے کے لیے اٹھتا ہے، وہ پتھر مارنے سے پہلے شل کیوں نہیں ہوتا؟ وہ جل کے راکھ کیوں نہیں ہوتا؟ آپ ایک اشارہ تو کر دیجئے۔ میرے محبوب کیسے اشارہ کر سکتے تھے؟ وہ تو رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے، دعا دے رہے تھے، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ میری قوم جانتی نہیں ہے۔ محبوب قوم کو دعا دے رہے تھے۔ یہ ایک منظر میرے سامنے ہے۔ دوسرا منظر غزوہ احد کا میرے سامنے ہے کہ جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے نرغے میں آئے، ایک بدبخت کافر نے دور سے پتھر سے وار کر لیا، میرے محبوب کی منور پیشانی کو پتھر لگا، خون کا فوارہ پھوٹ پڑا۔ ایک اور بدبخت نے تلوار سے وار کر لیا، فوت کی کڑی ٹوٹ کے میرے محبوب کی رخسار میں گھس گئی۔ ایک صحابی نے دانتوں کے ساتھ وہ کڑی باہر کھینچ لی، خون بہنے لگا۔ ایک اور بدبخت نے پتھر سے وار کر لیا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک منہ کو پتھر لگا، ہونٹ مبارک زخمی ہو گئے، منہ مبارک خون سے بھر گیا، دندان مبارک شہید ہو گئے۔ کوئی مجھ سے پوچھے، میرے تو یہی جذبات ہے، محبوب اب تو حد ہو گئی، بس کر دیجئے، مزید ایک اشارہ کر دیجئے، ان کی نسلیں برباد ہو جائیں گی۔ اب زمین کو اشارہ کر دے، زمین پھٹ جائے گی، ان کو اپنے اندر نگر لے گی۔ آپ آسمان کو اشارہ کر دیں، آسمان جھک کے آ جائے گا، ان کو اپنی طرف کچل لے گا۔ آپ احد پہاڑ کو اشارہ کر دیں، احد پہاڑ جھک کے آ جائے گا، ان کو اپنے نیچے کچل لے گا۔ آپ اشارہ تو کر دیجئے، میرے محبوب کیسے اشارہ کر سکتے تھے؟ وہ تو رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے، بس اتنی سی بات فرمائی، کیف یفلح قوم شجوا نبیہم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جس قوم نے اپنے نبی کا سر زخمی کر دیا۔ اب بھی قوم کی کامیابی کی فکر تھی کہ یہ قوم کیسے کامیاب ہوگی۔ یہ تیسرا منظر ہے۔ ایک تیسرا منظر غزوہ خندق کا میرے سامنے ہے کہ جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مٹھی بھر جانثاروں کے ہمراہ خندق کے اندرونی جانب محصور تھے، باہر سے کفار نے محاصرہ کر رکھا تھا، کافر لوگ پورا زور لگا رہے تھے کسی طریقے سے خندق پار کر کے ہم مسلمانوں تک پہنچ جائیں، لیکن خندق پار کرنے میں کامیاب نہ ہوئے۔ محاصرے کے دوران ایک دن وہ بھی آیا، انہوں نے ایسے زور کی تیر اندازی کر لی، مسلسل تیر اندازی کرتے رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
عصر کی نماز نہیں پڑھ سکے، نماز قضا ہو گئی، سورج غروب ہو گیا، میرے محبوب نے ایک ٹھنڈی آہ کھینچی، آسمان کی طرف دیکھا، صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، فرمایا ملا اللہ بیوتہم وقبورہم او اجوافہم نارا حبسونا عن الصلاۃ۔ اے اللہ ان کفار کے گھروں کو، ان کی قبروں کو، ان کے پیٹوں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے ہمیں نماز نہیں پڑھنے دی۔ میرے محبوب آپ اس وقت اتنے جلال میں آئے، آپ نے ایسی جلال بھری بد دعا دی تھی، ان کے گھروں کو، ان کی قبروں کو، ان کے پیٹوں کو آگ سے بھر دے۔ میرے محبوب آپ نے طائف والوں کو تو بد دعا نہیں دی جنہوں نے آپ کا مبارک خون بہایا تھا، آپ نے احد والوں کو بد دعا نہیں دی جنہوں نے آپ کے دندان مبارک شہید کیے تھے۔ اس وقت آپ اتنے جلال میں کیوں آئے؟ ایسی جلال بھری بد دعا دی۔ جی ہاں، طائف میں میرے محبوب کا خون بہایا گیا تھا، آپ برداشت کر سکتے تھے۔ احد میں میرے محبوب کے دندان شہید کیے گئے، آپ برداشت کر سکتے تھے۔ یہاں پہ رب کا حکم ٹوٹ چکا تھا، ایک نماز قضا ہو گئی، آپ برداشت نہیں کر سکے۔ گویا کہ ایک نماز کی قیمت میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مقدس میں آپ کے مبارک خون سے زیادہ تھی، آپ کے مبارک دندان سے زیادہ تھی۔ اور یہ وہی نماز ہے جس کو ہم روزانہ 5 مرتبہ اپنے گھروں میں پامال کرتے ہیں، کیا چھوٹے، کیا بڑے، کیا جوان، کیا بوڑھے، کیا مرد، کیا عورتیں۔ نماز میں جتنی کوتاہی ہوتی ہے شاید کسی اور عمل میں اتنی کوتاہی ہوتی ہو۔ تو میرے بھائیوں، میری یہ گزارش ہے کہ اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ عاشق رسول ہیں تو عشق رسول کی اس دعوے کو سچا ثابت کرنے کے لیے ہمیں اس دین کو تھامنا ہوگا جو دین میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کھا کھا کر ہم تک پہنچا ہے۔ اور حضرات صحابہ کرام کو یہی کمال حاصل تھا، وہ اگر محبت رسول میں بے مثل اور بے مثال تھے تو اطاعت رسول میں بھی کوئی ان کا ثانی نہیں تھا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد میں خواتین بھی تشریف لاتی تھیں، تو میرے محبوب نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ مسجد کا یہ دروازہ خواتین کے لیے خاص کر دیا جائے، اس سے مردوں کا آنا جانا نہ ہو، صرف خواتین آنا جانا کرے تاکہ مرد اور خواتین کا آپس میں اختلاط نہ ہو۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی پوری زندگی اس حال میں گزری کہ نہ کبھی اس دروازے سے اندر داخل ہوئے نہ کبھی باہر نکلے۔ میرے محبوب نے حکم نہیں دیا تھا، صرف اتنا فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ اس دروازے کو خواتین کے لیے خاص کر دیا جائے۔ دوبارہ نہ کبھی داخل ہوئے نہ کبھی باہر نکلے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے دروازے پہ تھے، ایک پاؤں مسجد کے اندر تھا، ایک پاؤں مسجد سے باہر تھا۔ میرے محبوب خطبہ دے رہے تھے، مسجد کے کونے میں کچھ لوگ کھڑے تھے۔ میرے محبوب نے فرمایا اجلسوا عباد اللہ، اللہ کے بندوں بیٹھ جاؤ، اللہ کے بندوں بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اسی حال میں بیٹھ گئے، ایک پاؤں مسجد کے اندر، ایک پاؤں مسجد سے باہر۔ میرے محبوب دیکھ رہے تھے، بعد میں فرمایا کہ عبداللہ آپ کیسے بیٹھے ہوئے تھے؟ ایک پاؤں مسجد کے اندر، ایک پاؤں مسجد سے باہر۔ اللہ کے نبی آپ نے فرمایا کہ اجلسو، اس لیے میں سیدھا وہی بیٹھ گیا۔ وہ اللہ کے بندے، میں نے آپ کو تو نہیں کہا تھا، مسجد کے اندر کچھ لوگ کھڑے تھے، میں نے تو ان سے کہا تھا۔ جی ہاں اللہ کے نبی، مجھے بھی بات سمجھ آ رہی تھی، لیکن مجھے میری محبت اجازت نہیں دے رہی تھی کہ آپ نے فرمایا اجلسو، بیٹھ جاؤ، اور میں اگلا پاؤں اٹھا کے مسجد کے اندر داخل ہو جاؤں، میں سیدھا وہیں پہ بیٹھ گیا۔ یہ اطاعت رسول، محبت رسول اور اطاعت رسول آپس میں لازم اور ملزوم ہیں۔
تعصي الرسول وأنت تظهر حبه هذا لعمري في القياس بديع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع. ایک طرف محبت کے دعوے، دوسری طرف نافرمانی، یہ عجیب محبت ہے. اگر آپ کی محبت سچی ہوتی تو اپنے محبوب کی فرمان برداری کرتے، کیونکہ ہر محب اپنے محبوب کا تابعدار ہوتا ہے. مرد حضرات، صحابہ کرام بھی بے مثال صحابیات، سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آپ کے لائے ہوئے دین پر کیسے عمل کرتی تھی. آپ نے دیکھا خواتین گھر سے باہر نکلتی ہیں، مرد حضرات جس راستے پہ چلتے ہیں خواتین بھی اسی راستے پہ چلتی ہیں، مردوں کے ساتھ قریب قریب چل رہی ہوتی ہیں. ازدحام ہوتا ہے، مزاحمت ہوتی ہے، شانہ بشانہ چلنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو حکم دیا کہ تم راستے کے کنارے پہ جایا کرو، درمیان میں نہ جاؤ، درمیان میں مردوں کو جانے دو، ان کے ساتھ اختلاط نہ ہو جائے. ابو داؤد شریف کی روایت ہے صحابیات راستے کے کنارے پہ چلا کرتی تھی، اتنا کنارے پہ چلتی تھی کہ دیواروں کے ساتھ گھسٹ گھسٹ کے ان کے دوپٹے پھٹ جایا کرتے تھے. حضور نے فرمایا ہے کہ راستے کے بیچ میں نہ جاؤ. ہماری بہنوں اور بیٹیوں کا معاملہ کچھ اور ہے. بازار میں وہاں انہوں نے گھسنا ہوتا ہے جہاں مردوں کا زیادہ ازدحام ہوتا ہے، زیادہ رش جہاں لگا ہوتا ہے وہاں مردوں کے درمیان انہوں نے گھسنا ہوتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ تشریف لائی حج کرنے کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے، تو ان کی باندی تھی، باندی شام کے وقت آئی خیمے میں اور کہنے لگی آج میں نے اتنے طواف کر لیے، آج میں نے اتنے طواف کر لیے. وہ خوش تھی کہ حضرت عائشہ مجھے داد دے گی کہ بڑا کمال کیا. حضرت عائشہ غصے ہو گئی، فرمایا لا اجرک اللہ، لا اجرک اللہ، لا اجرک اللہ، اللہ تجھے اجر نہ دے، اللہ تجھے اجر نہ دے. اتزاحمین الرجال، یہ جو تو نے اتنے سارے طواف کیے ہیں لگتا یہ ہے کہ مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ چلتے ہوئے طواف کیے ہوں گے. حرم شریف میں مسجدوں کے مردوں کے شانہ بشانہ چلتے ہوئے طواف کرنا حضرت عائشہ اتنے جلال میں آ گئی تھی. تو بازاروں میں، سرکاری دفاتر میں، تعلیمی اداروں میں ہماری بیٹیاں اور بہنیں جو مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ چلنے کے لیے بے قرار اور بے تاب ہوتی ہیں، اب ہم یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فرق کتنا اچھا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں قرار پکڑ لو، اپنے گھروں میں قرار پکڑ لو، باہر نہ نکلا کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی زوجہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ ایک چھوٹے سے حجرے میں رہا کرتی تھی، حجرے سے باہر نہیں نکلتی تھی. کسی نے کہا الا تحجین وتعتمرین، جیسے عام لوگ حج اور عمرہ کرتے ہیں آپ حج اور عمرہ کیوں نہیں کرتی؟ آپ بھی تو جایا کریں مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ سے اتنا دور تو نہیں ہے، آپ آسانی سے حج اور عمرہ کر سکتی ہیں. حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا قد حججت واعتمرت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور علیہ السلام کی معیت میں ایک مرتبہ حج کیا تھا. اسی حج کے موقع پہ میں نے عمرہ بھی کیا تھا، لہٰذا میں حج بھی کر چکا ہوں، میں عمرہ بھی کر چکا ہوں. خطیب صاحب جمعے کے لیے آتے تھے بیان کرنے کے لیے، تو ہاتھ میں گھڑی نہیں ہوتی تھی، مسجد میں شاید گھڑی نہیں تھی، اور ان کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ میرا بیان لمبا ہو رہا ہے یا مختصر ہو رہا ہے. تو اس نے اپنے بیان کا اندازہ لگانے کے لیے ایک طریقہ اختیار کیا تھا. طریقہ یہ تھا کہ اپنے ساتھ جیب میں ٹافی ڈالتا تھا، جب بیان شروع کرتا تھا تو ٹافی منہ میں ڈالتا تھا اور ٹافی چوستا رہتا تھا، ساتھ ساتھ وہ بیان بھی کر رہا ہوتا تھا. جب ٹافی ختم ہو جاتی تو وہ سمجھ جاتا تھا کہ میرا بیان مکمل ہو گیا. یہ اس کا اپنا ایک اندازہ تھا. ایک مرتبہ گھر سے نکلا تو ٹافی ساتھ نہیں لے کے آیا، جیب میں وہ ویسٹ کوٹ کا بٹن تھا، اس نے وہ بٹن منہ میں ڈال دیا، وہ بھی منہ میں ادھر ادھر پھرا رہا تھا اور بیان بھی کر رہا تھا. نہ بٹن ختم ہو رہا تھا نہ اس کا بیان ختم ہو رہا تھا.
تو آپ مجھے ذرا بتا دیں اس حوالے سے، اگر آپ تنگ ہو رہے ہوں تو ایک ایک کر کے اٹھنا شروع ہو جائیں تو میں بھی اپنا بیان مختصر کر دوں گا۔ جب تک آپ اٹھیں گے نہیں تو میں نے بھی بیان نہیں چھوڑنا، یہ بات یاد رکھیں۔ ایسے سامعین کسی کسی کو ملتے ہیں، ہمارے حضرت کے ایک خلیفہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بولنے والے ایک سے بڑھ کے ایک آپ کو مل جائیں گے، بولنے والے ایک سے بڑھ کے ایک آپ کو مل جائیں گے، لیکن اچھا سننے والے آپ کو نہیں ملیں گے۔ اچھا سننے والے وہ ہوتے ہیں جو بندے کو بولنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ کئی مرتبہ بندہ بولتا ہے تو 15-20 منٹ کے بعد بندہ خود چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے بیان سمیٹ لوں اور ختم کروں، اور کئی مرتبہ وہ سننے والوں کا کمال ہوتا ہے کہ بندے کو بولنے پر مجبور کرتے ہیں کہ مزید بولیں اور مزید بولیں۔ جب تک آپ یہ کام کرتے رہیں گے میں بھی یہی کام کرتا رہوں گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، شان رسالت، زندہ باد۔ تو آپ حضرات جب تھک جائیں تو ایک ایک کر کے اٹھنا شروع ہو جائیں، میں بھی انشاءاللہ بیان ختم کر دوں گا۔ اچھا، تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کہ آپ حج اور عمرہ کیوں نہیں کرتی؟ انہوں نے فرمایا قد حججت واعتمرت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور علیہ السلام کی معیت میں ایک مرتبہ حج کیا تھا، ایک مرتبہ عمرہ کیا تھا۔ والآن امرنی ربی ان اقر فی بیتی، اب میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں گھر میں قرار پکڑ لوں، لہٰذا میں باہر نہیں جاؤں گی۔ راوی کہتا ہے کہ واللہ، قسم ہے خدا کی، ما خرجت من باب حجرتها حتی اخرجت جنازتها، حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ اپنے حجرے کے دروازے سے نہیں نکلی یہاں تک کہ ان کا جنازہ نکال دیا گیا، نہیں نکلی۔ اللہ کا حکم ہے وقرن فی بیوتکن، جنازہ نکال دیا گیا تو نکال دیا گیا، ورنہ وہ گھر سے نہیں۔ یہ ہے عمل کرنا، یہ صحابیات کا کمال تھا۔ آج ہماری بہنیں اور بیٹیاں، پہلے تو ان کو گھر میں چین نہیں آتا، بے قرار ہوتی ہیں، کوئی بہانہ ایسا مل جائے تاکہ میں باہر نکلوں، بہانے سے باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہیں، اور جب باہر نکلنا ہوتا ہے تو نکلنے کا مقصد ہی اپنا آپ دکھانا ہوتا ہے، تو اگر یہ برقع پہنے پھر باہر نکلنے کا فائدہ ہی کیا، لہٰذا پھر وہ بن ٹھن کے اور نیم عریاں ہو کے اپنے حسن کے جلوے دکھاتی ہوئی، لوگوں کی ایمان پہ ڈاکے ڈالتے ہوئے، پورا دن اپنی اوپر لعنت کو لازم کرتے ہوئے بازار میں پھر رہی ہوتی۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ آج کل تو افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ خواتین کے لیے برقع اور پردہ یہ عار ہے اور عیب ہے، اور خواتین کے لیے احتقار ہے۔ کوئی خاتون کوئی عار کی چیز ہے کہ اس کو چھپا کے رکھا جاتا ہے، باہر نکلنے نہیں دیا جاتا، ہر وقت برقعے کے اندر ملبوس رکھا جاتا ہے، کوئی گھٹیا چیز ہے اس کو چھپا کے رکھا جاتا ہے؟ تو میرے بھائیوں، ہم یہ کہتے ہیں کہ خاتون، مسلمان بیٹی، مسلمان بہن گھٹیا نہیں ہے، قیمتی ہے، اس لیے اس کو چھپا کے رکھا جاتا ہے۔ یہ آپ کو گلیوں میں جا بجا کوڑا نظر آتا ہوگا، یہ کوڑا جس کو کھلم کھلا رکھا، گھٹیا چیز کو لوگ کھلم کھلا چھوڑ دیتے ہیں، قیمتی چیزوں کو چھپا کے رکھا جاتا ہے۔ ہم بازار سے سبزی لاتے ہیں، چھپانے کا تکلف کرتے ہیں؟ نہیں کرتے، کم قیمت ہے۔ ہم پھل لاتے ہیں، چھپانے کا تکلف کرتے ہیں؟ نہیں، کم قیمت ہے۔ لیکن کبھی بینک سے اپنا چیک کیش کروا کے لاتے ہیں تو کوئی بندہ کھلے سفید شاپر میں اس طرح اپنے پیسے کھلم کھلا لہراتا ہوا لے کے آتا ہے؟ نہیں، پہلے تو اس کو خاکی رنگ کی لفافے میں بند کر دیتے ہیں، اوپر سے اخبار لپیٹتے ہیں، پھر اوپر سے رومال لپیٹتے ہیں، پھر بغل میں پکڑتے ہیں، اور جب بینک سے نکلتے ہیں دائیں بائیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، کسی نے مجھے دیکھا تو نہیں، کوئی میرا پیچھا تو نہیں کر رہا۔ آخر پیسوں کو اتنا کیوں چھپایا جاتا ہے؟ اس لیے کہ پیسے قیمتی ہیں، ہر قیمتی چیز کو چھپا کے رکھا جاتا ہے۔ مسلمان بیٹی کو اگر کہا جاتا ہے کہ گھر سے نکلتے وقت اپنے آپ کو مکمل چھپا لیا کرو، اس میں بیٹی کے لیے شرف اور اعزاز ہے، عار اور احتقار نہیں ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے، روئی زمین پر لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں کتابیں موجود ہیں، لیکن کسی کتاب کو باقاعدہ غلاف پہنا کے چھپا کے نہیں رکھا جاتا، صرف
قرآن مجید وہ واحد کتاب ہے جس کو غلاف پہنا کے چھپا کے رکھا جاتا ہے. اگر چھپ کے رہنا، چھپا کے رکھنا کوئی عار کی بات ہوتی، قرآن مجید کو غلاف پہنا کے چھپا کے نہ رکھا جاتا. میں اس سے ایک قدم اور آگے بڑھ کے بات کرتا ہوں. عالیشان محلات، خوبصورت کوٹھیاں موجود ہیں، لیکن کسی کمرے کو، کسی محل کو غلاف پہنا کے چھپا کے نہیں رکھا جاتا. روئے زمین پر ایک کمرہ بیت اللہ کا ہے جس کو باقاعدہ غلاف پہنا کے چھپا کے رکھا جاتا ہے. اگر چھپ کے رہنا یا چھپا کے رکھنا کوئی عار کی بات ہوتی، بیت اللہ کو غلاف پہنا کے چھپا کے نہ رکھا جاتا. میں اس سے ایک قدم اور آگے بڑھ کے بات کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حسن و جمال دنیا والوں کو دکھایا تھا، وہ آپ کے حقیقی حسن کا 10واں حصہ بھی نہیں تھا. آپ کے حقیقی حسن کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی نگاہوں سے چھپا کے رکھا ہوا تھا. اگر چھپ کے رہنا، چھپا کے رکھنا کوئی عار کی بات ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو لوگوں کی نگاہوں سے چھپا کے نہ رکھا جاتا. بلکہ میں ایک قدم اور آگے بڑھ کے بات کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو بھی تو لوگوں کی نگاہوں سے چھپا کے رکھا ہوا ہے. اگر چھپ کے رہنا یا چھپا کے رکھنا کوئی عار کی بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنی ذات کو لوگوں کی نگاہوں سے چھپا کے نہ رکھتا. مسلمان بیٹی جب برقع پہنتی ہے، برقع پہن کے اس کی نسبت قائم ہو جاتی ہے کتاب اللہ کے ساتھ، نسبت قائم ہو جاتی ہے بیت اللہ کے ساتھ، نسبت قائم ہو جاتی ہے رسول اللہ کے ساتھ، اور نسبت قائم ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. 5 فٹ کے برقعے نے ایک مسلمان بیٹی کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا. یہ شرف ہے، یہ اعزاز ہے مسلمان بیٹی کے لیے. بیٹیوں سے گزارش ہے کہ وہ پردے کا اہتمام کریں، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ پہ عمل کریں جیسے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے. مسلمان بیٹیوں کی وضاقتہ، لباس، انداز و اطوار، طور طریقے، تمام امور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہوں. میرے بھائیوں، میری گفتگو کا خلاصہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہماری ایمان کی بنیاد، لیکن محبت کرنی ہوتی ہے. محبت کا دعویٰ کرنا کافی نہیں ہے، محبت کے تقاضوں کو پورا کرنا ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو تھام لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ مرنے مٹنے والے بن جائیں. سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اپنے آپ کو سنتوں سے آراستہ و پیراستہ کر لیں. میرے بھائیوں، عشق رسول کا تذکرہ ہو اور میرے اکابر کا تذکرہ نہ ہو، یقیناً یہ موضوع نامکمل رہتا ہے. یقیناً یہ موضوع نامکمل رہتا ہے. بندے کو تشنگی ہوتی ہے کہ میرے اکابر جو عشق رسول کی چلتی پھرتی تصویریں تھی، ان کا تذکرہ کیے بغیر کیسے بندہ اپنے موضوع کو سمیٹ سکتا ہے. جب بھی عشق رسول کا تذکرہ ہوتا ہے مجھے نانوتا کے وہ محقق بہت یاد آتے ہیں. مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے جا رہے تھے. مدینہ منورہ کی آبادی دور سے نظر آئی. اونٹ سے نیچے اترے، جوتے اتار کے ننگے پیر چلنا شروع کر دیا. شاگردوں نے کہا استاد جی ابھی تو مدینہ منورہ کافی دور ہے، سامنے کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، نوکیلے پتھر ہیں، آپ کے پاؤں زخمی ہو جائیں گے، کم از کم جوتے تو پہن لیجئے. حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بیٹا یہ کانٹے دار جھاڑیاں مجھے بھی نظر آ رہی ہیں، یہ نوکیلے پتھروں پر میری بھی نگاہیں لگی ہوئی ہیں، لیکن میری محبت مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ اس سرزمین کو جوتوں تلے رون ڈالوں جس سرزمین پر میرے محبوب کے قدم لگ چکے ہیں.
جب بھی عشق رسول کا تذکرہ ہوتا ہے تو مجھے وہ محدث مدنی بہت یاد آتے ہیں، پیدا ہوئے ہندوستان میں، پلے بڑے ہندوستان میں، تعلیم حاصل کی ہندوستان میں، واپس آئے فوت ہوئے ہندوستان میں، لیکن مدینہ منورہ کے ساتھ کیا ان کی نسبت تھی۔ آج بھی جب مدنی کا لفظ بولا جاتا ہے ذہن جاتا ہے کہ اس سے مراد حضرت مولانا حسین احمد مدنی ہیں۔ میرے بھائیوں، کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو شرف عطا فرمایا تھا کہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں بیٹھ کر 18 سال تک مسلسل احادیث نبویہ کا درس دیتے رہے۔ میرا اپنا ایک تخیل ہے، اپنا ایک خیال ہے کہ جب استاد اپنے شاگردوں کو سبق پڑھاتے ہیں تو سبق سنانے کے لیے شاگردوں کی جوڑیاں بناتے ہیں کہ آپ نے اس کو سبق سنانا ہے، وہ آپ کو سنائے گا، وہ دو لڑکے ایک دوسرے کو سنائیں گے، وہ دو ایک دوسرے کو سنائیں گے۔ لیکن بعض شاگرد ایسے ہوتے ہیں جو خاص ہوتے ہیں، لاڈلے ہوتے ہیں، استاد ان کو اپنے سامنے بٹھا کے ان کا سبق خود سنتے ہیں۔ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے روئی زمین پر جہاں کہیں علماء طلباء پڑھتے پڑھاتے ہیں، ان کی تکوینی ڈیوٹی ہے کہ ایک دوسرے کو سنایا کرو۔ استاد سناتے ہیں، شاگرد سنتے ہیں، یہی شاگرد کل استاد بن جاتے ہیں، پھر یہی شاگرد سنا رہے ہوتے ہیں، ان کے شاگرد سن رہے ہوتے ہیں۔ یہ تکوینی ڈیوٹی ہے۔ لیکن حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ وہ خاص شاگرد تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندوستان سے اپنے پاس بلا لیا کہ حسین احمد یہاں میرے پاس آ کے بیٹھ کے مجھے سنانا ہے کہ آپ نے دارالعلوم دیوبند میں حضرت شیخ الہند سے کیا پڑھا ہے، اپنے اساتذہ سے کیا پڑھا ہے، یہاں مجھے سنانا ہوگا۔ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ 18 سال تک مسلسل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور کی حدیثیں سناتے رہے۔ واپس ہندوستان تشریف لائے، دارالعلوم دیوبند کے صحن میں کیکر کا درخت لگوایا۔ شاگردوں نے کہا استاد جی مدرسے کے صحن میں سایہ دار درخت لگوائے جاتے ہیں، پھلدار درخت لگوائے جاتے ہیں، کیکر کے درخت سے تو کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا۔ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جی ہاں بیٹا، آپ لوگوں کو کیکر کے درخت سے کانٹوں کے سوا کچھ نہیں ملتا، جبکہ مجھے تو اس سے بہت کچھ مل جاتا ہے۔ جس دن سے میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پہ جس درخت کے نیچے صحابہ کرام سے بیعت لی تھی وہ کیکر کا درخت تھا، اس دن سے میرے دل میں کیکر کی محبت پیدا ہو چکی ہے۔ میں کیکر کو دیکھتا رہوں گا، اپنے محبوب کی یاد کو تازہ کرتا رہوں گا۔ میرے بھائیوں، جب بھی عشق رسول کا تذکرہ ہوتا ہے مجھے گنگوہا کے وہ فقیہ بہت یاد آتے ہیں۔ 80 سال عمر تھی، بینائی مکمل ختم ہو چکی تھی، لیکن رات کو سونے سے پہلے سرمے کی 3 سلائیاں دائیں آنکھ میں ڈالا کرتے تھے، 3 سلائیاں بائیں آنکھ میں ڈالا کرتے تھے۔ شاگردوں نے کہا استاد جی سرما تو اس لیے ڈالا جاتا ہے تاکہ بینائی محفوظ ہو، آپ کی تو بینائی مکمل ختم ہو چکی ہے، پھر سرما لگانے کا کیا فائدہ۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بیٹا مجھے بینائی سے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے، میں نے اپنے محبوب کی اداؤں کو زندہ کرنا ہے۔ مسجد کے صحن میں بیٹھ کے اپنے شاگردوں کو حدیث پڑھا رہے تھے، اچانک بارش شروع ہو گئی، شاگردوں نے کتابیں بچھانے کے لیے مسجد کے ہال کی طرف دوڑنا شروع کر دیا۔ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ باہر طلباء کی جوتیاں بارش میں گیلی ہو رہی ہیں، فوراً گئے، اپنا رومال بچھایا، اپنے شاگردوں کی جوتیاں رومال میں ڈال دی، گٹڑی بنا کے اپنے سر پہ رکھ کے مسجد کے ہال کی طرف
طرف لانے لگے، شاگردوں کی چیخیں نکل گئیں، استاد جی ہمیں اتنا گناہگار تو نہ کریں، کم از کم ہماری جوتیاں تو سر پہ نہ اٹھائیں۔ حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تم میرے محبوب کی حدیثیں پڑھتے ہو، رشید احمد گنگوئی تمہاری جوتیاں سر پہ نہ اٹھائیں تو اور کیا کرے۔ اگر حضور کی حدیثیں پڑھنے والے طلباء کے لیے دل میں اس قدر کا عظمت تھی اور اس کا اتنا مقام تھا، معلوم نہیں ان کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا۔ میرے بھائیوں، ظلم کرتے ہیں وہ لوگ جو ان قدسی شخصیات کے بارے میں فقط سنی سنائی باتوں کی بنیاد پہ یہ رائے قائم کر لیتے ہیں کہ وہ گستاخی رسول تھے، وہ رسول اللہ کو ماننے والے نہیں تھے، رسول اللہ سے محبت کرنے والے نہیں تھے۔ میرے بھائیوں، سنی سنائی باتوں کی بنیاد پہ ان شخصیات سے بدگمان ہونا اپنی آخرت تباہ کرنے کی مترادف ہے۔ آئیے میرے اکابر کے حالات زندگی کا مطالعہ کریں، کتب خانے بھرے پڑے ہیں، ایک سے بڑھ کے ایک کتاب آپ کو مل جائے گی۔ میرے اکابر کے حالات زندگی کا مطالعہ کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان شخصیات کی جسم کی رگ رگ اور ریشے ریشے میں کیسے محبت رسول سمائی ہوئی تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو حقیقی معنوں میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔